علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ، رواہ ترمذی والدارمی۔ معزز مکرم ناظرین، سامعین محترم، سابق درس میں ہم نے وضو کے چند سنت اعمال کے بارے میں ہم نے سماعت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ کار رہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو کے درمیان اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال فرمایا کرتے، اور اپنی ریش مبارک، اپنی داڑھی مبارک کا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام خلال فرمایا کرتے، تاکہ اعضائے وضو کے درمیان پانی اچھی طریقے سے پہنچ جائے اور جو فاصلے ہیں انگلیوں کے، ان کے درمیان جو گندگی ہے، جو میل وغیرہ ہے، وہ بھی اچھی طریقے سے صاف ہو جائے۔ تو لہذا اسلام میں ہم کو پاکیزگی کی تعلیم دی گئی، اور پاکیزگی کی تعلیم میں باریک سے باریک طریقہ بھی ہم کو بتلایا گیا پاکی حاصل کرنے کا۔ لہذا عزیزان محترم، اب یہ جو حدیث پاک میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کے راوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریش مبارک، داڑھی مبارک کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام خلال فرمایا کرتے۔ سابق درس میں ہم نے سماعت کر لیا کہ گھنی داڑھی والوں کے لیے خلال کا طریقہ کیا ہے اور ان کو کتنا دھونا فرض ہے، اور جن کی داڑھی مختصر ہوتی ہے، جلد نظر آتی ہے، ان کے لیے کس طرح ان کو اپنی داڑھی کو دھونا چاہیے۔ اس کو امام ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث شریف سماعت کریں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ عرق عارضیہ بین بعض العرق ثم شبک لحیتہ باصابعہ من تحتها، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تو عرق عارضیہ بعض العرق، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں رخساروں کو ہلکا سا رگڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دھویا کرتے، تاکہ چہرے پر جو کچھ بھی دھول، گندگی وغیرہ جو کچھ بھی ہو، اس کے ذریعے ایک متوضی کو اچھی طریقے سے پاکی حاصل ہو جائے۔ یعنی کہ صرف پانی لگا کر گرا دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آدمی بازار بھی جاتا ہے، آدمی کام کاج بھی کرتا ہے، تو لہذا چہرے پر دھول وغیرہ جمنے کا پورا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دھویا کرتے اپنے دونوں رخساروں کو، گالوں کو، تو ہلکا خفیف آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو رگڑ کر دھویا کرتے۔ ثم شبک لحیتہ باصابعہ، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح طریقہ بتلایا گیا کہ اس طرح اپنی داڑھی کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام خلال فرمایا کرتے، من تحتہا، اس کے نیچے کی طرف سے، یعنی کہ نیچے کی طرف سے پھر اوپر کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کو لے آیا کرتے۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام داڑھی کا خلال فرمایا کرتے۔ اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلے۔ وعن ابی رافع رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ وضوء الصلاة حرک خاتمہ فی اصبعہ، رواہ الدارقطنی وابن ماجہ۔ حضرت ابی رافع رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو پھر وہ وضو جو نماز کا وضو ہوتا تو حرک خاتمہ فی اصبعہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انگلی مبارک میں جو آپ کی مبارک انگوٹھی ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو حرک یعنی کہ حرکت دیا کرتے، تحریک دے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگوٹھی کے نیچے پانی پہنچایا کرتے۔ تو عزیزان محترم، یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ اگر انگوٹھی اتنی تنگ ہے کہ حرکت بھی اس کو دینا ممکن نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں انگوٹھی اتار کر پانی پہنچانا یہ ضروری و واجب ہے، کیونکہ انگوٹھی حرکت دینا یہ اس وقت ہے جب کہ آپ کی انگوٹھی میں کچھ ڈھیلا پن ہو،
تو پھر آپ کو حرکت دینا ممکن ہے، پانی بھی پہنچ جائے گا، لیکن انگوٹھی اتنی تنگ ہے کہ حرکت دینا بھی ممکن نہیں ہے، پوری طریقے سے فکس ہو گئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں انگوٹھی کو اتار کر وہاں پر پانی پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک بال کے برابر بھی اگر آپ کی اعضائے وضو میں کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے، سوکھی رہ جاتی ہے، تو آپ کا وضو نامکمل ہوتا ہے۔ تو لہذا جن کی انگوٹھی میں کچھ ڈھیلا پن ہے تو پھر ان کے لیے یہ سنت و مستحب ہے کہ وہ اپنی انگوٹھی کو حرکت دے کر اپنے وضو کو مکمل کریں۔ اس کو دارقطنی نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلے، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن ما استطاع فی شأنہ کلہ فی طہورہ وترجلہ وتنعلہ، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیمن کو، یعنی کہ ہر کام کو سیدھے جانب سے کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرمایا کرتے۔ کھانے میں، پینے میں، کچھ دینے میں، لینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس قدر ممکن ہو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جس قدر ممکن ہو لائق اکرام و تعظیم کے جو کام ہیں، جو خیر کے کام ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حتی المقدور سیدھے ہاتھ سے کرنا اس کو پسند کیا کرتے، کیونکہ بائیں ہاتھ کے کاموں کو شیطان کی طرف منسوب کیا گیا کہ شیطان اپنے کاموں میں بائیں ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، تو لہذا دائیں جانب، سیدھی جانب کو ہر خیر والے کاموں میں استعمال کرنا، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پسند فرمایا کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ ہے، فی طہورہ، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکی حاصل کرنے میں، و ترجلہ، اور اسی طریقے سے چپل پہننے میں بھی پہلے سیدھے پاؤں میں چپل آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نعلین مبارک پہنا کرتے تھے، وتنعلہ، اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نعل پہننے میں سیدھے پاؤں کا جہسنا استعمال فرمایا کرتے، متفق علیہ یہ حدیث شریف ہے۔ تو لہذا پاکی حاصل کرنے میں ہو، جوتے پہننے میں ہو، کھانے میں ہو، پینے میں ہو، لینے میں ہو، دینے میں ہو، ہر خیر کے کام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدھی جانب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرمایا کرتے۔ اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبستم واذا توضأتم فابدؤوا بایامنکم، رواہ احمد و ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنا لباس پہنو، جب تم وضو کرو تو فابدؤوا بایامنکم، تو تم اپنے سیدھی جانب سے تم آغاز کرو۔ تو لہذا جب لباس پہنا جائے تو سب سے پہلے سیدھی آستین پہنی جائے، پھر اسی طریقے سے جب پاجامہ وغیرہ جب پہنا جائے تو سیدھا پاؤں اس میں ڈالا جائے، اور اسی طریقے سے جب وضو کے کام بھی جب ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو سیدھے ہاتھ کو دھونا چاہیے وغیرہ، اس طرح سب سے پہلے سیدھے پاؤں کو دھونا چاہیے۔ اس طرح جہاں بھی دو جانب ہو، یعنی کہ ایک دائیں جانب ہو ایک بائیں جانب ہو، تو پھر ان دونوں جانبوں میں سب سے پہلے دائیں جانب کو ترجیح دی جائے، اور کون سے کام میں؟ جو خیر کے کام ہوتے ہیں، جو برکت کے کام ہوتے ہیں، جو لائق تکریم کام ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ وہ کام جو نجاست سے جس کا تعلق ہوتا ہے تو پھر وہاں پر آپ کو بالاتفاق بایاں ہاتھ آپ کو استعمال کرنا ہے۔ ہاں اگر کسی کو مجبوری ہے کہ جیسے کہ جس کا سیدھا ہاتھ ہی نہ ہو، یا بھی سیدھا ہاتھ تو ہے لیکن وہاں پر عذر ہے، اس کو زخم ہے، تو پھر ایسی صورت میں، عذر کی صورت میں آپ کو بایاں ہاتھ استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ تو لہذا عزیزان محترم، ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً سنت پر عمل کرنے کی برکتیں انسان اپنی زندگی میں وہ بھی ضرور پائے گا، اور سنت کی برکتیں اور نور اس کو حاصل ہوگا۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم کو ان سنتوں کو زندہ کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، وما علینا الا البلاغ۔